کے چاہنے والوں، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہماری اور آپ کی ساری کائنات کے مرکز عقیدت آقا نامدار، مکے کے سردار، مدینے کے تاجدار، اللہ کے حبیب، انبیاء کے خطیب، دکھیوں کے دامن میں سکھ ڈالنے والے، بے سہاروں کو سہارا دینے والے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والے، نفرتوں کو مٹا کر محبت کے خلے تعمیر کرنے والے، ہم مرنے کے بعد سب مل کر ہمیں خبر کے اندھیرے گڑھے میں چھوڑ کر جانے کے بعد وہ مدینے سے آنے والے ہیں، اپنے قدموں سے ہماری اندھیری قبر کو نور سے روشن کرنے والے حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے درود و سلام پڑھاؤں، پیغمبر نگر میں یہ میرا پروگرام پہلا نہیں ہے بلکہ کئی بار آ چکا ہوں اور آپ کئی بار سن چکے ہیں، تو آپ درود شریف آہستہ سے نہیں، آگے پیچھے والے سب مل کر میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ آئے سالے تو کھانا کھائے مگر اسٹیج پہ بیٹھے سالے کون بھی نہیں کھائے، تھوڑے لوگ کھائے ہیں، پھر بھی آپ لوگوں کی آواز بڑی پست نظر آ رہی ہے، ذرا بلند آواز سے میرے ساتھ پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، علی آلک اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رونق اسٹیج حضرت سید شاہ یاسین قادری صاحب قبلہ اور دیگر علماء اکرام، سادات اعظام، حاضرین سنی اجتماع، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر آپ کو اور ہم سب کو پیغمبر نگر کی سرزمین پر پیغمبر اعظم کی میلاد کا ذکر سننے کا موقع عطا کیا۔ یہ اس کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم ہے۔ آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں، ابھی ہم اور آپ مل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں درود و سلام کی ڈالیاں عقیدت کی تھالی میں رکھ کر پیغمبر نگر سے پیغمبر اعظم مدینہ تک پہنچا چکے ہیں۔ آئیے درود شریف پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اور درود شریف نہیں پڑھنے کا نقصان کیا ہے، یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھ کر آگے گزر جائیں گے۔ آئیے درود شریف اگر دنیا میں پڑھیں گے تو اس کا فائدہ مرتے وقت بھی ملے گا، مرتے وقت بھی فائدہ ملے گا، اور دنیا میں جب تک زندہ رہے گا تب بھی فائدہ ملے گا۔ اگر آپ درود شریف کثرت سے دل سے پڑھتے رہیں گے تو یاد رکھنا، بندہ چاہے لاکھ گناہگار کیوں نہ ہو، لاکھ بدکار کیوں نہ ہو، مگر درود شریف پڑھنے والا ہے تو یقیناً اس کے صدقے میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ مگر ایک بندہ نماز تو پڑھ رہا ہے، روزہ تو رکھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، دیگر تمام عبادات تو کر رہا ہے، مگر درود شریف نہیں پڑھ رہا ہے تو یاد رکھنا وہ جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا اور وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے، اگر اس کو کوئی پڑھنا بھول
بھول جائے، میرے نبی نے کہا کہ وہ جنت کا راستہ ہی بھول جائے گا۔ اب جنت کا راستہ کون بھولے گا؟ جس کو جنت کی بشارت دی جائے گی، نمازیں تو مکمل ہوگی، روزے بھی مکمل ہو گئے، حج بھی مکمل ہو گیا، عبادت کے انبار لے کر آیا، جا جنت میں چلا جا، خوشخبری سن کر دوڑے گا مگر راستہ نہیں ملے گا۔ کیوں نہیں ملے گا؟ نماز تو لے کر آیا، روزہ تو لے کر آیا، حج تو لے کر آیا، عبادت تو لے کر آیا، مگر درود و سلام نہیں پڑا۔ جو دنیا میں نبی پر درود پڑھنا بھول جائے گا، وہ قیامت میں جنت کا راستہ بھی بھول جائے گا۔ آپ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ آپ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ آپ لوگوں کو کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ جنت میں جانے کے لیے۔ آپ کسی اندھے کو روڈ کراس کیوں کرتے ہو؟ جنت میں جانے کے لیے۔ آپ راستے میں پڑے ہوئے کانٹے کیوں ہٹاتے ہو؟ جنت میں جانے کے لیے۔ کسی مریض کی عیادت کر رہے ہو اس لیے کہ جنت میں جانے کے لیے سارے اعمال جنت میں جانے کے لیے کر رہے ہو، مگر درود اگر پڑھنا بھول گئے تو یاد رکھنا یہ سارے اعمال تمہیں جنت تک نہیں پہنچاتے، مگر درود و سلام تمہیں جنت میں لے کر جاتا ہے، درود شریف جنت میں لے کر جاتا ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت والے کثرت سے درود شریف پڑھاتے ہیں۔ یہ وہ وظیفہ ہے اگر کوئی مجمع میں پڑھ لے اللہ اس محفل کو بھی قبول کرتا ہے، اور اس محفل سے اٹھ کر جانے کے بعد اگر گھر میں تنہائی میں درود پڑھ لے اللہ اس کی مصیبتوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ یہ درود پاک کی فضیلت ہے کہ اگر آپ درود نہیں پڑھیں گے تو جنت کا راستہ بھول جائیں گے۔ جب کبھی بھی میرے نبی کا نام آ جائے آج سے ارادہ کریں کہ ہم درود شریف پڑھیں گے، درود شریف کو کبھی بھولنا نہیں، درود پڑھنے میں کنجوسی مت کرنا، اس لیے کہ دیوانوں کس پر درود پڑھ رہے ہو؟ ماں سے زیادہ ان سے محبت کرنا، باپ سے زیادہ ان سے محبت کرنا، بیوی سے زیادہ انہی سے محبت کرنا، اولاد سے زیادہ انہی سے محبت کرنا، دولت سے زیادہ انہی سے محبت کرنا۔ کن سے؟ نبی سے۔ جن پر درود پڑھنا ہے ان سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہی مومن ہوتا ہے، اور جو نبی سے محبت کرتا ہے وہ درود کثرت سے پڑھتا ہے، اور یہ محبت پیدا ہوتی تبھی جب درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف پڑھیں گے تو محبت پیدا ہوگی، اس لیے ہم درود شریف پڑھاتے ہیں۔ آئیے حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے زمانے کا ایک واقعہ رکھوں کہ درود شریف نہیں، درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اس کو سن لیجئے۔ فاروق اعظم کے دور خلافت میں ان کے زمانے میں ایک شخص تھا، اس کا نزا کا عالم طاری ہو گیا اس پر، مگر وہ فاسق و فاجر تھا، گناہگار تھا، خطا کار تھا، مگر درود شریف کثرت سے پڑھتا تھا، کثرت سے درود شریف پڑھتا تھا۔ جب وقت نزا طاری ہو گیا اس کا چہرہ بدلنے لگا، اس کا چہرہ کالا ہونے لگا، تو اب وہ اس کیفیت میں رونے لگا، روتے روتے سکرات کی عالم میں روتے روتے کہنے لگا آقا میں گناہگار ضرور ہوں، میں بدکردار ضرور ہوں، مگر میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا تھا۔ یہ نزا کے وقت اپنی زبان سے الفاظ کہنے لگا، اتنے الفاظ اس کی زبان سے نکلے، آسمان سے ایک سفید رنگ کا پرندہ نکلا اور سیدھا آیا، اس کے چہرے پر اپنے پروں کو ملا تو اس کا چہرہ چاند سے زیادہ چمکنے لگا، چاند سے زیادہ چمکنے لگا، اور یہ پرندہ جیسے ہی اپنے پر اس کے بدن پہ مارا ادھر نکلا، اس کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور وہیں پر اس کے بدن سے روح نکل جاتی ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ مرتے وقت بھی اگر درود پڑھنے والا مر جائے تو کالا کلوٹا ہو کر نہیں مرتا، رسوا ہو کر نہیں مرتا، ذلیل ہو کر نہیں مرتا، نبی پر درود پڑھنے والے کو اللہ عزت کی موت عطا کر دیتا ہے، عزت کی موت عطا کر دیتا ہے۔ یاد رکھو سرکار کے دیوانوں جن کا ہم میلاد بنا رہے ہیں، جن کے ہم یاد میں مدغل کی سرزمین پر 11 سے 12 جلسے کر رہے ہیں، آخر یہ 12 جلسے جن کے کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم جلوس نکالتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ اپنا باہر آ کر غلامی کا ثبوت دیتے ہیں۔ میلاد النبی منانے والوں، نبی کی یاد میں محفلیں سجانے والوں، آج آپ نے یہاں سے یہ پیغام لے کر اٹھنا
ہے کہ جس نبی کا ہم میلاد منا رہے ہیں، جانتے ہو نبی کون ہے؟ وہ پیغمبر رہتے کہاں ہیں؟ وہ رسول رہتے کہاں ہیں؟ اللہ اکبر، وہ مدینے میں رہتے ہیں، وہ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، ہری گنبد کے نیچے آرام سے سوتے ہوئے مدغل کی سرزمین پر پیغمبر نگر میں بیٹھنے والے غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں، غلاموں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہاں کا انتظام جنہوں نے بھی کیا ہے، کوئی مولوی دیکھے یا نہ دیکھے، مولا بھی دیکھ رہا ہے، میرے نبی بھی دیکھ رہے ہیں، مولا بھی دیکھ رہا ہے، میرے نبی بھی دیکھ رہے ہیں۔ تو اے انتظامات کرنے والوں، ہمارے نبی جن کا ہم میلاد منا رہے ہیں، وہ نبی مدینے میں رہتے ہیں جسمانی طور پر، مگر روحانی طور پر ہر ایک مومن کے سینے میں رہتے ہیں، اور وہ جہاں یاد کرے وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ آئیے میں آج آپ کے سامنے نور کے سلسلے میں بات کروں گا۔ میں نے قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت پڑھی ہے، وہ یہ آیت ہے 72 فرقے نہیں پڑھتے مگر ایک ہی جماعت پڑھتی ہے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ ارے محبت سے بولو سبحان اللہ، اور زور سے، بچے نہیں بڑے لوگ پیچھے والے ایک بار سبحان اللہ بولے تو ایک حج کا ثواب ہے۔ مرنا تو ہے، پتہ نہیں کتنے سال کے بعد ہم آئے، کتنے لوگ زمین پہ ہیں، کتنے لوگ اندر چلے گئے۔ جو اندر گئے نا وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اجالا نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں سبحان اللہ کہو گے، سب جنے لے جا کر خبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کر سلا لگا کر تو آ جائیں گے، اندھیرا ہوگا، مگر یہ سبحان اللہ خبر میں نور بن کر آئے گا۔ اور زور سے بولو، تمہیں یہاں سبحان اللہ بول رہے، ہماری قسمت کی مٹی کہاں کی ہے؟ وہاں کی زمین پہ فوکس پڑ رہا۔ بولے جی سبحان اللہ، ہمیں یہاں بول رہے ہیں، اب ہماری مٹی قسمت میں کہاں ہے؟ کہ مدینے میں ہے، کہ اجمیر میں ہے، کہ بغداد میں ہے، کیا مدغل میں ہے، کہ مدغل میں ہے، کہ جہاں بھی ہماری مٹی ہے دفن ہونے کی، اگر آپ یہاں سبحان اللہ کہیں، اس قبر کے حصے میں فوکس پڑتا ہے، وہاں درود کا اثر پڑتا ہے، پڑھ رہے یہاں اثر ہوتا وہاں، اور وہ مٹی کہتی ہے اے میرے اندر آنے والے، تو جو نیک کام کر رہا ہے، آج جب تو میری گود میں آئے گا، میں تجھے ایسے نہیں دباؤں گی جیسے شراب پینے والے کو دباتی ہوں، میں ایسے تجھے نہیں دباؤں گی، تو سبحان اللہ بولتا ہے، تو درود شریف پڑھتا ہے، تو میلاد کے جلسے اٹینڈ کرتا ہے، میلاد النبی کے جلوس میں جاتا ہے، تو ڈی جے نہیں لگاتا ہے، تو شراب نہیں پیتا ہے، تو جوا نہیں کھیلتا ہے، تو داڑھی نہیں بڑھاتا ہے، تو ماں کو نہیں ستاتا ہے، تو باپ کو نہیں ستاتا ہے، تو پڑوسی کو تکلیف نہیں دیتا ہے، تو پکچر نہیں دیکھتا ہے، تو موبائل میں رات کے 2 بجے تک ننگی تصویریں نہیں دیکھتا ہے، تو خبر کہتی ہے اگر تو سارے گناہوں سے بچتا رہے گا، یہ ساری برائیوں سے بچے گا، جب تو میرے اندر آئے گا تو میں تجھے ایسا دباؤں گی جیسی تیری ماں تیرے گود میں تجھے تھپک کر سناتی ہے، ویسے ہی میں تجھے سناؤں گی، میں تجھے لولی دوں گی۔ اگر خبر میں ایسا سونا ہے، ایک ماں ہماری ہے، ایک ماں زمین ماں بولتے ہیں، یہ زمین ماں کہتے ہیں، یہ جو زمین ماں میں جائیں گے اس وقت ہمارے ساتھ اگر ہم اچھا کریں گے تو اچھی چیزیں آئے گی، اور جو اچھی چیز خبر میں آئے گی ہمیں وہ نظر تو اب نہیں آئے گی، مرنے کے بعد نظر آنے والی ہے۔ لوگوں کب تک زمین پر چھوڑے اڑاتے رہو گے، کب تک شراب پیتے رہو گے، کب تک نمازوں کو چھوڑتے رہو گے، کب تک قرآن سے دور رہو گے، کب تک داڑیاں منڈاتے رہو گے، کب تک پیٹ پیچھے برائی کرو گے، کب تک چغلیاں کرو گے، کب تک اپنی بیوی کو ناحق کے مارو گے، کب تک اپنے بچوں کو تعلیمات سے دور رکھو گے۔ آؤ مسلمانوں، میلاد کا مقصد کیا ہے؟ یہ جو برائیاں آج مسلم معاشرے میں ہیں، شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا کرنا، گناہوں کے اڈوں کو گرم کرنا، یہ برائیاں کرنا، یہ زناؤں کے اڈوں کو گرم کرنا، یہ ساری برائیاں میلاد سے پہلے بھی تھی۔ جب میرے نبی کی میلاد ہوئی اس وقت ساری برائیوں کو نبی نے ختم کر دیا، گناہگاروں کو رسول اللہ نے نیکوکار بنا کر جنتی بنا دیا ہے۔ سرکار کی آمد، محبت، عشق محبت، میرے نبی نے جنتی
دیا, گناہگار کو نیکوکار بنا دیا, شرابی کے شراب کو چھڑا کر ایسا نشہ کلمے کا چڑھا دیا کہ جب چلتا ہے تو اللہ کہتا ہے, لیٹتا ہے تو اللہ کہتا ہے. خدایا مسلمانوں, یہ جو نشہ ہے کلمے کا, یہ کئی اور کٹوں پر نہیں ملتا, پانی پوری کی بندیوں میں نہیں ملتا, کیرم بورڈ کی محفلوں میں نہیں ملتا, کلمے کا نشہ ملتا ہے. اہل سنت کے علماء وہ مشائخین و سیدوں کی صحبت میں بیٹھو, کلمے کا نشہ بھی ملے گا, اس کا رنگ بھی چڑھائیں گے. جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو زمین پر کہتا ہے تو آسمانوں میں عرش اعظم ہلنے لگ جاتا ہے, ہلنے لگ جاتا ہے. عرش جب ہلتا ہے, عرش ہلتا ہے لوگوں, عرش ہلتا ہے. آپ کو پتا نہیں عرش کہاں ہے, اگر پتا ہوتا تو جھوم جاتے تھے. ساتوں آسمانوں کے اوپر عرش ہے. ہم کلمہ پڑھے پیغمبر نگر میں عرش ہل رہا ہے. اللہ کہتا عرش کیوں ہلتا ہے؟ مولا پیغمبر نگر میں بیٹھ کر تیرے بندے کلمہ پڑھے, پہلے ان کو بخش دے, ان کے گناہوں کو معاف کر دے. عرش کہہ رہا ہے ارے تم یہاں کلمہ پڑھے, عرش ہمارے لیے رب کی بارگاہ میں سفارش کر رہا ہے. اللہ کہتا او عرش, ابھی اس کی زبان سے پورا کلمہ بھی نہیں نکلا, میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوں, میں اس کی خطاؤں کو معاف کر دیا. کیا پتا چلا مسلمانوں, جب ایک بار کلمہ پڑھے اس کا یہ عالم ہے, اور جو زندگی بھر روزانہ صبح میں 500 شام میں 500 اگر کلمہ پڑھتا رہے, یقیناً مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد. یہ محفلیں ہمارے مدگل والے سجا کر تمہارے سے ووٹ لے کر لیڈروں سے نوٹ لینے نہیں بنا رہے. توجہ چاہتا ہوں, یہ محفلیں منعقد کر کے تمہیں جمع کر کے ووٹ لے کر نوٹ یا لیڈروں سے لینے کے لیے نہیں جمائے. یہ اس لیے محفلوں کو سجایا جاتا ہے کب تک ہمارے بچے, ہمارے جوان, ہمارے بھائی, ہمارے بوڑھے کب تک گناہوں میں ملوث رہیں گے. ایسی محفل کو سجاؤ, اس میں سے 2 بھی اگر تیار ہو گئے اور 2 رسول کے وفادار غلام بن گئے تو سارے مدگل والوں کا بیڑا پار ہو جائے گا, سارے مدگل والوں کا بیڑا پار ہو جائے گا. نبی کے غلام بننے سے عزت نہیں جاتی, عزت بڑھتی ہے, شان گھٹتی نہیں, شان بڑھتی ہے. نبی کے دیوانے بنو, دنیا تمہاری دیوانی بن جاتی ہے, دنیا تمہاری دیوانی بن جاتی ہے. میرا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ میں تو رائچور میں رہنے والا, مگر آپ نے مجھے کیوں بلایا؟ اس لیے کہ میں نبی کا دیوانہ ہوں, اور آپ دیوانے کو بلائے اور خود دیوانے بن جاؤ, تمہیں بھی لوگ بلانا شروع کریں گے, لوگ تمہیں بھی بلائیں گے. نبی کا جو دیوانہ بنتا ہے اللہ اس کو یہاں بھی عزت دیتا, وہاں بھی عزت دیتا ہے, یہاں بھی عزت دیتا ہے, وہاں بھی عزت دیتا ہے. اور جس نبی کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ نبی سراپا نور ہے, وہ نبی سراپا نور ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے قد جاکم من اللہ نور, تحقیق کے اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا. بولو سبحان اللہ, اور محبت سے بولو نور آیا. توجہ چاہتا ہوں, نور آیا, توجہ چاہتا ہوں, پیدا نہیں ہوا, آیا. بولو سبحان اللہ. اللہ کہاں بھی یہ نہیں بولا نور پیدا ہوا, نبی پیدا ہوئے, کہاں تو بتایا کیا آئے, بولیا رحمت للعالمین بن کر آئے, خاتم النبین بن کر آئے, نور بن کر آئے, مبشر بن کر آئے, نذیر بن کر آئے, سرکار بن کر آئے. مطلب حضور تو اس وقت پیدا ہوئے تھے جبکہ لفظ پیدا بھی پیدا نہیں ہوا تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. ہمارے نبی دنیا میں جو پیدا ہوئے آمینہ کے گھر میں, اب یہ جو لفظ ہے نور آیا, اللہ یہ بول سکتا تھا کہ آمینہ کے گھر میں محمد پیدا ہوئے, نہیں بولا ایسا, کہتا ہے نور آیا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. نور آیا ہے. ایک بار سبحان اللہ بولے نا,
دل کے اندر سے ایک ٹپکا کالا ہٹتا روشنی آنا شروع ہوتی ہے. یہ نظر نہیں آتا مگر نظر والے بننے کے لیے بولتے رہے تو نظر آتا ہے. ایک بار سے کام نہیں چلتا, ہر بار سے کام چلتا ہے. روزانہ 1000 بار سبحان اللہ کہو, اس کا اثر زبان سے دل پہ پڑتا ہے. آدمی کے درد پیٹ میں ہوتا ہے, چہرہ پورا مرجھا جاتا. لوگ صورت دیکھ کر بولتے کیا صورت کھینچے گی, کیا تو ہو رہا, کیا اندر درد ہو رہا. اندر درد ہو رہا تو چہرے پہ آ رہا, جب چہرے پہ کچھ ہوا تو اندر پہنچتا ہے. زبان پہ جب سبحان اللہ نکلتا ہے اس کا اثر دل پہ پڑتا ہے. یہاں سبحان اللہ بولے یہاں پڑ رہا ہے, یہاں سے کندھا پڑے اثر یہاں پڑتا ہے. دھیرے دھیرے پڑھتے پڑھتے یہ ایسی نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تو 30 سال سے گناہ کر رہے ہیں. کوئی 30 سال والا, کوئی 40 سال والا, کوئی 50 سال والا, کوئی 60 سال والا, کوئی 70 سال والا, کوئی 80 سال والا, کوئی 90 سال والا ہوگا. اتنا عرصہ گزر گیا گناہ میں کرتے کرتے, گناہ کرتے کرتے. اب سبحان اللہ بولنے سے امیڈیٹلی اثر نہیں ہوتا. بول روز سبحان اللہ درود کلمہ پڑھتے جا, ایک نہ ایک دن اس کا اثر دل پہ پڑ ہی جائے گا. جب آنکھ بند ہوتی ہے تو گھر میں آنکھ پوچھا تو مدینے میں پہنچ جاتا ہے. اس لیے ہمارا دل گناہگار ہے, ہماری زبان گناہگار ہے, ہماری آتما ہماری روح گناہگار ہے. اور اس کو پاک کرنے کے لیے روزانہ کم سے کم 313 مرتبہ بدر کے میدان کے صحابہ کی تعداد کے مطابق کوئی بھی عمل اگر پڑھ لے, جیسے بدر میں ان کو اللہ فتح عطا فرمائی, ان عدد کے مطابق اگر کوئی عمل کرتا ہے اللہ اسے بھی جلدی فتح عطا کر دیتا ہے. اس لیے 313 کے ابجد بتاتے ہیں, 313 کی تعداد بتاتے ہیں, تاکہ 313 بار آیت کریمہ پڑھو, 313 بار درود شریف پڑھو, 313 بار سبحان اللہ کہو, 313 بار سورہ فتح پڑھو. اس کا اثر یہ ہے کہ جیسے بدر میں اللہ نے 313 مسلمانوں کی مدد فرمائی, ایسی مدد تمہیں بھی ملے گی, کیونکہ تم نے جو عدد کو لیا ہے وہ کوئی اور نہیں. اسلام کی پہلی جنگ جو 17 میں رمضان میں ہوئی ہے, میدان بدر میں اللہ نے سب سے زیادہ فتح و نصرت کے جھنڈے اگر کسی کو عطا کیے تو میرے نبی کے غلام صحابہ کو عطا فرما دیا, صحابہ کو عطا کر دیا. اس لیے 313 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے جلدی اثر ہوتا ہے. آئیے سرکار مدینہ کے دیوانوں, اللہ کہتا ہے کہ قد جاکم من اللہ نور, تحقیق کے لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے. نور کی ضرورت ہے. تھوڑی دیر کے لیے اگر کرنٹ چلا گیا, روشنی چلے گئی تو ہم لوگ بے چین ہوتے ہیں, روشنی کے محتاج ہوتے ہیں, نور کے محتاج ہوتے ہیں, اجالے کے محتاج ہوتے ہیں. ہر جگہ روشنی کی ضرورت ہے. آنکھوں میں روشنی ہونا, آنکھوں میں روشنی ہونا, باڈی میں روشنی ہونا. اب یہ نور کے حوالے سے اگر بات کریں نا, وہاں سے لے کر آمینہ کے گھر آنے تک اتنی لمبی فہرست ہے کہ بولتے 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 راتیں ختم, باتیں ختم, آدمی بھی ختم, بات باقی رہ جائے گی. اتنا لمبا ہے کہ نور, اللہ بھی نور, رسول بھی نور. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے, ابھی دنیا نہیں بنی, زمین نہیں, آسمان نہیں, پہاڑ نہیں, درخت نہیں, کچھ بھی نہیں ہے, چاند نہیں, تارے نہیں, ستارے نہیں, آسمان نہیں, کچھ بھی نہیں بنا, اللہ ہی اللہ ہے. اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا, ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا. اور جیسے ہی اللہ اپنے نور میں سے نور نکالا, توجہ چاہ رہا ہوں, اپنے نور میں سے نور نکلا, محمد بنا. بولو سبحان اللہ, محمد بنا. اور جیسے محمد بنا, اللہ پوچھا تو کون, تو نور محمدی کہتا میں تیرا بندہ. کہا میں کون, تو میرا مولا. بولو جی سبحان اللہ. کون میں نہیں ہے, 2 جنے چھے, اللہ ہے محمد ہے. بولو سبحان اللہ. ابھی آدم نہیں, آدمیت نہیں, کوئی زمین والا نہیں, آسمان والا نہیں, نہ مشرق ہے, نہ مغرب ہے, نہ شمال ہے, نہ جنوب ہے, نہ کوئی جن ہے, نہ جن ہے, نہ انس ہے, نہ کوئی جانور ہے, نہ پرندے ہیں, نہ درندے ہیں, نہ چرندے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے کس کو بنایا, اپنے نور سے. تو ڈنکے کی چوٹ پر مدغل والوں, پیغمبر نگر والوں, کہنا کہ اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا,
ہمارے نبی کے نور کو پیدا کیا اور اس نور سے کہتا ہے. اب یہ تو اندر کی کچھ باتیں اور بھی ہے، خانخائی باتیں، اس طرف مجھے جانا نہیں ہے. اگر آپ کو وہ باتیں سمجھانا بولے تو مجمع میں نہیں، آپ تنہائی میں کسی ہاتھ میں ہاتھ دے کر مرید بنے نا، تب بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ظاہر ہونے کے لیے میں پہچانا جاؤں، اس لیے اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا. اللہ کا نام جو ہے 90 جو نام ہے نا، وہ سارے نام صفتی ہیں. ایک نام ہے وہ ذاتی ہے جسے اسم اعظم اللہ کہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. اب جب اللہ ہے ادھر رسول اللہ ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ ہے ادھر میرے نبی محمد ہیں، یہ بھی نور یہ بھی نور. اب وہاں رزاق نہیں ہے کیونکہ کوئی رزق لینے والا نہیں ہے، تو رزق دینے والا رزاق کہاں سے؟ توجہ چاہتا ہوں. رزاق رحمان کس پر کیا ہے، رحم کس پر کیا جائے؟ ابھی کوئی انسان پیدا ہی نہیں ہوا تو رحمان کی صفت ظاہر نہیں ہو رہی. توجہ چاہ رہا ہوں. رزاق رزق دینے والا، رحمان رحم کرنے والا، وہاں بہت دینے والا، کوئی لینے والا ہے ہی نہیں تو دینے والا کہاں؟ آپ توجہ چاہتا ہوں کہ جب اللہ اپنی صفتوں کو ظاہر کرنا چاہا تو پہلے نبی کے نور کو بنایا، پھر اللہ اپنی صفتوں کی تجلیہ انسان پر ڈالنے کے لیے آدم کے پتلے کو بنانا پڑا. اور جس طرح آدم کے پتلے کو تیار کیا گیا اور اس پتلے کو تپایا گیا، 40 دن لگے، اور اس کے بعد اللہ نے اس کو کیسے تپایا؟ کھن کھناتی ہوئی مٹی سے ہم نے آدم کو پیدا کیا. یہ کھن کھناتی مٹی بنتی کب ہے؟ اگر کوئی مٹی لے کر اگر کوئی آدمی کوئی مٹکا بنانا چاہتا ہے یا مٹی کا گھڑا بنانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے مٹی لاتا ہے. گھڑا جو بنانے کے قابل رہتی وہ مٹی لاتا ہے، اور اس کے ساتھ پانی ہونا، اس کے ساتھ ہوا ہونا، اس کے ساتھ بولے جی آگ ہونا. کیا ہونا؟ کتنے چیزیں ہونا؟ 4. مٹی، پانی، آگ، ہوا. آتشی، بادی، خاکی، آبی. 4 چیزوں سے انسان کو بنایا گیا. توجہ چاہ رہا ہوں. آدم علیہ السلام کی تخلیق الگ ہے، میرے نبی دنیا میں آنے کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. آدم کو بنا کر آدم میں مخفی رکھا، اور اسی لیے وہ راز تھا کہ اللہ نے ابلیس سے کہا سجدے کرو تو شیطان نہیں کرا. میں سجدہ تیرے کو کر تو آدم کے سامنے نہیں کر. تو اللہ بولے اب تک تو میرے کر لیتے چاہیا، اب میں تو راز فاش کرنے والا ہوں، میں ظاہر ہو رہا ہوں. لہٰذا آدم کو دیکھا آدم نے نہیں دیکھا، آدم کو دیکھا آدم نے نہیں دیکھا. اب یہ بات آ گئی تو عرض کر کے گزر رہا ہوں. جب آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا تیار کیا گیا تو ایک ہوتی ہے مٹی. اب غارے میں اب جیسے مٹی میں پانی ڈالے جگٹ ہو گئی. اب جگٹ ہونے کے بعد اب مٹکی کا گھڑا بنانے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ایک سانچہ ہوتا ہے جو اسے پھراتے ہیں. اس میں بنانے کے بعد، اس سانچے میں پھرانے کے بعد وہ کچی ہنڈی رہتی، اس میں پانی ڈال سکتے کیا؟ نہیں ڈال سکتے. اس کو کہاں رکھتے؟ بازو میں رکھتے. کون کھانا اسے؟ ہوا. ہوا کھانا جی. کون کھانا؟ ہوا. ہوا بھی کام کری، پانی بھی کام کرا. اب کھن کھناتی مٹی ابھی نہیں بنی. ہو آگ میں جانے کے بعد، آگ کی بھٹی میں ہنڈی کو اتارنے کے بعد ایک دن گزر گیا، دوسرے دن نکالے تو ٹن ٹن کھن کھناتی ہوئی مٹی بن جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ پانی بھی ہے، آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے. صرف روح نہیں ہے. اگر وہ روح ایک ڈالے بولے تو گھڑا بھی چل لیتے آتا. یہ اندر کی بات بتا رہا ہوں. ایک دو جملے بات آ گئی تو عرض کروں، کیونکہ نور کا معاملہ جو ایسا ہے وہاں سے لائے تک. یہ آج کل جماعت والے بولے پھر رہے حضور نور نہیں بشر ہے. بشر ہے کہتے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نبی نور بھی ہے بشر بھی ہے. بولو جی زور سے سبحان اللہ. نور بھی ہے بشر بھی ہے. بشر ہے تو میرے تمہارے جیسے نہیں ہے، سید البشر ہے. بولو سبحان اللہ. ہماری تمہاری جیسا بشر نہیں ہے نبی. ہم چلتے ہیں کڑک دھوپ میں تو ہمارا سایہ گرتا ہے، نبی چلتے ہیں تو سایہ نہیں گرتا. نبی دھوپ میں اگر بیٹھے پسینہ نکلے تو خوشبو آتی ہے، تیرے پسینے میں بدبو آتی ہے. ارے نبی کے پسینے اور تیرے پسینہ ایک نہیں ہو سکتا تو نبی ہماری طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟
ہمارے نبی کی شان ہی الگ ہے, ہمارے نبی کا مقام ہی الگ ہے. اللہ نے ہمارے نبی کو سراپا نور بنایا اور نور بنا کر دنیا میں بھیجا. یہ مولانا لکھے سو کتاب میں نہیں, اللہ بھیجے سو کتاب میں چاہیا. ہم لوگ بولتے نا انہوں لکھ لیے قرآن میں ہے کیا, بولو قرآن میں ہے کیا. قرآن کی بات کر رہے سو. جاکم من اللہ نور, اللہ کی طرف سے آیا. کس کی طرف سے آیا؟ امریکہ کی طرف سے نہیں, لندن کی طرف سے نہیں, سعودی کی طرف سے نہیں, ایران کی طرف سے نہیں, عراق کی طرف سے نہیں. یہ نور کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. بولے جی سبحان اللہ. نور ہے میرے نبی, نور ہے سراپا. اللہ کے نبی نور ہے. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے محمد کے نور کو پیدا کیا اور اسی نور سے پوچھا تو کون, میں کون. تو میرے نبی کیا بولے؟ تو میرا رب, میں تیرا بندہ. اچھا رب کی تعریف کیا ہے ذرا وہ بھی بتاؤ. تو میرے نبی نے کہا رب وہ ہے جو بندے کو بے حساب عطا کرے. اچھا بندے کی تعریف کیا ہے یہ بتاؤ. تو میرے نبی بولے بندہ وہ ہے جو اپنے رب کی اطاعت کرے. بولے سبحان اللہ. کون میں نہیں ہے, ڈسکس چل رہی, کالج نہیں, اسکول نہیں, دارالعلوم نہیں, کون سا بھی ادارہ نہیں. اب اللہ ہے, رسول اللہ ہے, دوچ ہے. اب اللہ ہمارے نبی کو سب دے رہا ہے اور سب دے کر بھیجا دنیا میں. میرا رب سب دے کر بھیجا اور میرے نبی بول رہے ہیں, رسول بول رہے ہیں. اور یہ جو محمد کا نور ہے یہ نور کہیں اور سے نہیں آیا, اللہ ہی کے نور میں سے نور نکلا, محمد بنا ہے, محمد بنا ہے. اور محمد بنا تو اللہ نے سوال کیا, نبی نے جواب دیا. اب اس کے بعد میرے مولا نے کہا, میرے نبی نے کہا میرے مولا میں تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں, میرے لیے ایک علیحدہ کمرہ بنا. اب کمرہ بنا بولے تو یہ کمرہ نہیں دیواراں کا, ٹینا کا, چھت کا, جمبو کا, لکڑی کا نہیں, نور کا کمرہ. اللہ نے ہمارے نبی کے لیے مصباح العزت کے نام سے ایک نور کا کمرہ تیار کیا. اس میں رسول اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگے. کوئی بھی نہیں, اللہ کے نبی ہے, ذکر کر رہے ہیں. اللہ کے ٹوٹل کتنے نام ہیں؟ 1000. کتنے ہیں؟ زور سے بولو کتنے ہیں؟ 300 توریت میں, 300 انجیل میں, 300 زبور میں, 90 پر 9 قرآن مجید میں, ایک نام میرے نبی کے سینے میں. بولے جی سبحان اللہ. ٹوٹل 1000 نام. ہر نام کو رسول اللہ, ہر نام کو جو صفتوں سے دنیا میں خدا ظاہر ہونے والا ہے اس کے علم میں جو تھا وہ سب رسول اللہ کے علم میں اللہ نے عطا کر دیا. انہی ناموں کو حضور ہر ایک نام کو 2000 سال تک پڑھتے رہے. 2000 سال تک یا اللہ یا اللہ, 2000 سال تک یا رحمان یا رحمان, 2000 سال تک یا رحیم, 2000 سال تک یا ستار, 2000 سال تک. یعنی اللہ کے ہر نام کو 2000 سال تک اللہ کے نبی پڑھتے رہے. جب اللہ کا ایک نام آیا, کون سا نام؟ یا قہار. جب یہ نام پڑھنے لگے, یہ نام کا معنی اور مطلب رسول اللہ غور کرنے لگے. تمام اشیاء کی ہلاکت چاہتا ہے, اللہ کا جلال نظر آ گیا, اللہ کا غضب نظر آ گیا. تو نبی پر نور پر ایک خوف طاری ہوا اور نور سے پسینہ نکلنے لگا. وہ نور کے پسینے ٹپکنے لگے. جتنے ٹپکتے ہوئے خطرے گر گئے. اللہ ہر ایک نور کے نکلے ہوئے پسینے کے خطرے سے پیغمبروں کی روح کو پیدا فرما دیا. آدم کی روح بنی, نبی کے نور سے بنی. یوسف علیہ السلام کی روح بنی, نبی کے نور سے بنی. نوح علیہ السلام کی روح بنی, نبی کے نور سے بنی. یاد رکھو, روح پہلے ہے, جسم بعد میں ہے. اللہ نے ہر ایک کی روح کو عالم ارواح میں تیار کر دیا. ماں کے شکم میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے بچہ بنتا ہے اور جیسے حمل ٹھہر گیا دنیا جانتی ہے ابھی روح نہیں آئی ہے, روح نہیں آئی. اندر فرشتہ اللہ کے حکم سے عورت کے پیٹ میں بچہ بناتا ہے, روح نہیں ڈالی گئی, بچہ بعد میں بنتا ہے. روح تو پہلے بنائی گئی ہے اور جب بچے کا جسم اندر تیار ہوا اللہ کے حکم سے روح ڈالے جاتی ہے. اور روح کیا ہے؟ امر ربی ہے. یہ راز ہے. آج تک روح کی تحقیق کرنے والے اس کی تن تک نہیں پہنچ سکے. بندہ مرنے کے بعد
ماننا ہے تو غوث اعظم کو پکڑو، غریب نواز کو پکڑو، بندہ نواز کو پکڑو، صابر پیا کو پکڑو، بابا فرید کو پکڑو۔ خدا کی عزت کی قسم یہ وہ اللہ والے ہیں کہ کبھی فنا ہو کر بھی دنیا میں آتے ہیں، خود اپنا جنازہ پڑھا کر نکل جاتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں۔ سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ یہ روحوں کی دنیا کا معاملہ ہی عجیب و غریب ہے لوگوں۔ پہلے روح ہے، اللہ نے آدم کی روح بنائی محمد کے نور سے، موسیٰ کی روح بنائی محمد کے نور سے، اب میرے نبی کے نور سے 1,24,000 جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آنے والے ہیں وہ اللہ کے علم میں ہے۔ اتنے انبیاء کی ارواح کو بنایا، سب نے کہا مولا ہم کیا کریں؟ تو رب نے کہا میرا نبی جو کر رہا نا تم بھی اس کے ذکر کو سنتے جاؤ، تم بھی وہ ذکر کرتے چلے جاؤ۔ ادھر نبی پڑھتے جاتے اور شاگردوں کی طرح پیغمبر بھی پڑھ رہے ہیں، اب میرے نبی پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ایک نام پڑھ رہے ہیں، اللہ کا ایک نام کا ذکر کرتے ہیں، ورد کرتے ہیں یا عادل۔ جب یہ پڑھنے لگے عدل و انصاف کرنے والا، اس کے معنی اور مطالب پر نبی غور کرتے رہے تو مسکرانے لگے۔ اس مسکراہٹ پر جو پسینہ نور کا نکلنے لگا اس ہر ایک خطرے سے اللہ نے امت کی روح کو پیدا فرمایا۔ بولو جی سبحان اللہ۔ امت کی روحیں کس سے بنی؟ نبی کے نور سے۔ تو ہم کوئی الگ نہیں ہے، ہم بھی نبی سے جڑے ہوئے ہیں لوگوں۔ ہمارے نبی سے ہمارا کنیکشن بڑا گہرا ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سے ہمارا کنیکشن بڑا گہرا ہے کیونکہ ہم کوئی اور نہیں، نبی کے نور سے بنے ہیں، نبی کے نور سے بنے ہیں۔ نبی کیا ہے؟ پورا درخت کا دار و مدار کس پہ رہتا؟ بولو بھائی، جڑ کو رہتا نا، نیچے جڑ کو رہتا، اور جڑ اندر ترو تازہ رہی تو اوپر ہرے بھرے پتے رہتے نہیں رہتے؟ بولو بھائی رہتے نا۔ اب اگر کوئی پتا ادھر گیا، دیکھو یہ جھاڑ ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ٹہنی اگر توڑ لیا یا کوئی ٹہنی یا پتا ہٹ گیا جھاڑ سے تو اس میں جڑ کا کیا قصور ہے؟ خود ٹہنی کا قصور ہے نہیں ہے۔ اگر یہ جب تک جڑ کر تھا، ہریا تھا، کٹوں کو نیچے گریا تو سکو گیا، لوگوں کے پیروں میں آیا، جوتیوں میں آیا۔ اسی طرح ہمارا کنیکشن جب تک مدینے سے تھا، دنیا ہمارے قدموں میں تھی۔ اب جب ہم مدینے سے کنیکشن توڑ لیے، آج ہم دنیا کے قدموں میں آ گئے، ہمیں ٹھوکریں مار رہے ہیں، آج ہمیں ٹھوکریں مارا جا رہا ہے، آج ہمیں تباہ و برباد کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنا رشتہ مدینے سے توڑ لیا، اور جو ٹہنی جڑ سے نکل جاتی ہے تو جڑ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ خود ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے آقا سے دوری اختیار کر لی۔ کیسے دوری اختیار کر لی؟ ہم شراب پی کر مدینے سے دور ہو گئے، سٹا کھیل کر مدینے سے دور ہو گئے، ماں باپ کو ستا کر مدینے سے دور ہو گئے، داڑیاں بنا کر مدینے سے دور ہو گئے۔ جتنی برائیاں کرتے جاؤ گے، مدینے سے دور ہوتے جاؤ گے تو لوگوں کے قدموں میں بال کی طرح ہوگے اور لوگ ہمیں بال کی طرح کھیلیں گے۔ آج کھیل رہے ہیں، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، کبھی ادھر تو کبھی ادھر، یہ ہمارے ساتھ کھیل ہو رہا ہے۔ ادارا مسلمانوں، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ آؤ سچے دل سے میلاد مصطفیٰ پیغمبر نگر میں منانے والوں، آج توبہ کر لو گناہوں سے۔ یا اللہ، آج کے بعد میں نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں قرآن سے منہ نہیں موڑوں گا، آج کے بعد میں داڑھی نہیں بنواؤں گا، آج کے بعد میں ماں کو نہیں ستاؤں گا، آج کے بعد میں باپ کو نہیں ستاؤں گا۔ اگر یہ طے کر لے، خدا کی عزت کی قسم، دنیا میں بھی تجھے عزت ملے گی، مرنے کے بعد خبر میں جنت ملے گی، جنت ملے گی۔ آؤ اپنا کنیکشن مدینے سے جوڑ لو، اس لیے کہ ہم کسی اور سے نہیں، نبی کے نور سے بنائے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ قد جاکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، وہ وہاں سے آیا، وہاں سے آیا ہے، اور ہم بھی کہاں سے آئے؟ وہاں سے چاہے جانا کہاں ہے؟ پانچ، بولو جی، ڈر رہے کیا؟ نہیں ڈر رہے نا؟ جانا کہاں ہے؟ پانچ۔ آتے وقت ہماری مرضی نہیں تھی، تمہاری مرضی سے آئے کیا؟
جاتے وقت بھی ہماری مرضی نہیں رہتی، کب بلائے تو نکل جانا ہے نہیں ہے؟ نہ آتے اس ٹائم پہ مرضی ہے، نہ جاتے اس ٹائم پہ مرضی ہے، پھر کئی کو دنیا میں خود غرضی ہے۔ چھوڑ دو جی یہ خود غرضی کی زندگی اور یہ دھوکے دینے والی دنیا میں کیوں پھنسے ہو؟ توبہ کرو کہ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا اور اپنی مرضی سے نہیں جا سکتا، بغیر اللہ کے حکم سے کوئی یہاں سے جانے والا نہیں۔ اب وہ حکم کب ہوگا اس کا علم نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے، اس لیے ہم میلاد کی محفلیں سجا کر یاد دلاتے ہیں کہ دیوانے تیرا کنیکشن کہیں اور سے نہیں، مدینے سے ہے، کیونکہ اللہ نے تجھے تیرے نبی کے نور سے بنایا ہے۔ کیا بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک ایک بات اگر کھول کھول کر بتا دی جائے وقت کافی لگ جائے گا۔ ابھی تو میں آسمانوں کا ذکر کر رہا ہوں، ابھی زمین پر نہیں اترا ہوں۔ اگر زمین پر اترنے سے پہلے ابھی آسمانوں کا چرچا کیا جائے، ارواحیں بن رہی ہے، وہاں تمام ارواحوں کو تیار کیا گیا ہے۔ وہ تمام روحیں کس سے بنی؟ نبی کے نور سے بنی ہے، محمد کے نور سے بنی ہے، جنت نبی کے نور سے ہے، آسمان نبی کے نور سے ہے، سورج نبی کے نور سے ہے، چاند نبی کے نور سے ہے، زمین نبی کے نور سے ہے، درخت نبی کے نور سے ہے، پرندے نبی کے نور سے ہے، کائنات کا جو وجود مل رہا ہے یہ سب نبی کے نور سے ہے۔ اگر نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اسی کی منظر کشی کو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، عشق محبت، عشق محبت۔ نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ جو دنیا میں دیکھ رہے ہو یہ کس کا صدقہ ہے؟ بولو نبی کا ہے۔ بولو کس کا ہے؟ نبی کا۔ اب نبی کا کھا کر نبی کا گانا نہیں گانا۔ ایک کتے کو پالو گھر میں 5 آدمی مل کو تو اسے نہیں کھلاتے روٹی، ایک جنا کھلاتا، تو کتا کون کھلا رہا اس کو اپنے اندر اسکیننگ کر لے کے رکھ لیتا، انہیں نہیں دکھا تو پورے گھر میں پھرتے رہتا، انہیں کئی کو پھر رہا، بولے میرے کھلانے والا نہیں دکھ رہا نام۔ تو کتا جیسا جانور جس کی کھاتا اس کی گاتا اس کی سنتا، ہمیں رب کا کھا کر رب کی نہیں سن کو فجر میں خراٹے مار لے تو سوئے، تو کہاں سے پیسے میں برکت رہتی جی؟ کہاں سے دل کو سکون ملتا؟ کہاں سے چین ملتا؟ اللہ تمہارے کو دے رہا، کھیتاں دیا، فریج دیا، پنکھے دیا، بیڈ دیا، گھر دیا، بچے دیا، دولت دیا، چاول کے تھیلے اسٹاک، ترکاری اسٹاک، گوشت اسٹاک سب رکھ لے کر خراٹے مار لیتے، فجر میں سو گئے تو فرماتے ہیں میرے نبی جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے ذمے سے نکل گیا، اور جو فجر کی نماز پڑھتا وہ اللہ کے ذمے میں رہتا ہے۔ اب جو اللہ کے ذمے میں ہے شام تک کون بھی جادو کریں تو اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، اور جو اللہ کے ذمے سے نکل گیا، اللہ کے ذمے سے مراد اللہ کی رحمت میں ہے، اور جو اللہ کی رحمت میں ہوگا، جو اللہ کے دست قدرت میں ہوگا، خدا کی عزت کی قسم شیطان اسے نہیں ورگلا سکتا، کوئی جادو ٹونا نہیں چل سکتا۔ فجر پڑھنے والا بھی ترو تازہ ہوگا، روح بھی تازہ، دل بھی تازہ، جسم بھی تازہ، صبح کی ہوا بھی تازہ، اور کچھ واکنگ بھی کر لے اللہ تجھے صحت اور تندرستی بھی عطا کر دیتا ہے۔ یہ فجر میں فائدے ہے، اور فجر میں خراٹے مار لیتے سو رہے، فجر پڑھ لو، اندر جو مر گیا سو ضمیر ہے نا زندہ ہو جاتا۔ نور ہے ہمارے نبی، کیا ہے؟ زور سے بولو ماشاءاللہ، نور ہے، مگر ٹینشن نہ لو کہ مدینے سے دور ہیں، کیونکہ نور کے لیے دوری اور مسافت کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ رہتا سورج وہاں کرنے سیکنڈوں میں زمین پہ ڈالتا، وہاں تک کوئی جا نہیں سکتے۔ نور آنا ہے تو وہ پورے دروازے بند کرے تو بھی فوکس مارتا، تھوڑی سی سوراخ رہی تو بھی کرن اندر آتی ہی نہیں آتی۔ نور اندھیرے کو دور کرنے کا نام نور ہے، میرے نبی نور ہے۔ دنیا کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ نے پہلے نبی کے نور کو بنایا، اور دنیا کی جو ترتیب دی گئی ہے وہ ترتیب ایسی ہے کہ آدم علیہ السلام آئیں گے، ان سے انسانوں کی تخلیق ہوگی، اور نبی بھی ان
میرے نبی محمد کا بنا ہے. اس لیے مسجد اقصی میں جب نبی پہنچے, آدم آگے نہیں بڑھ سکتے, ابراہیم آگے نہیں بڑھ سکتے, اسماعیل آگے نہیں بڑھ سکتے, سارے مسجد اقصی کے مصلی فل ہے. ایک مصلی خالی تھا. جبریل کو پوچھتے ہیں یہ مصلی کس کے لیے ہے؟ کہا جس کے لیے کائنات بنائی گئی ہے, جس کے لیے عرش و کرسی بنائی گئی ہے, جس کے لیے زمین کا بچھونا, جس کے لیے آسمان کا شامیانہ, جس کے لیے سورج اور چاند بنے ہیں, جن کے صدقے میں اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے, وہ نبی امام الانبیاء بن کر آنے والے ہیں. وہی اس مصلی پہ کھڑے ہوں گے, وہ نماز پڑھائیں گے, تم سب ان کے پیچھے مقتدی بن کر نماز پڑھو. میرے نبی امام الانبیاء ہے. آدم بھی مقتدی, ابراہیم بھی مقتدی, اسماعیل بھی مقتدی, ہر نبی مقتدی ہے. ہر مقتدی سے افضل امام کا مرتبہ ہے, اور امام الانبیاء میرے نبی بن کر آئے ہیں. محبت سے بولو سبحان اللہ. امام الانبیاء بن کر آئے ہیں. اب دیکھیے ترتیب دنیا کی اگر تفصیل سے بولوں تو وقت نہیں ہے, شارٹ کٹ میں عرض کر دیتا ہوں. اب 12 ربیع الاول شریف کو پیر کے دن دوشنبے کا دن تھا, صبح صادق کا وقت تھا, آمینہ کا گھر تھا, مکۃ المکرمہ کی سرزمین تھی. اللہ کے نبی آمینہ کے آنگن میں ماں کے شکم مبارک سے دنیا میں تشریف لا رہے ہیں. القصہ مختصر, ایک دو بات عرض کر دو. جب میرے نبی کا نور آدم کی پیشانی سے, پشت سے, شیش علیہ السلام سے, انبیاء علیہ السلام کی پشتوں سے ہوتا ہوا عبد المطلب اور عبداللہ سے آمینہ کے شکم تک یہ جو نور محمدی ٹرانسفر ہوتا ہوا آیا نا, وہ سب کے سب پاک پوتر تھے. پوتر اور پاک رحموں سے منتقل ہوتا ہوا آمینہ کے شکم میں میرے نبی کا نور آ گیا. اور جب آمینہ حمل سے تھی نا, ہمارے نبی کی ماں, پانی ہماری تمہاری جیسے نلنا نہیں تھے جو جا کو گھڑا رکھیں گے بولے, کنویں رہتے تھے کنویں, وہاں جا کو پانی سیننا پڑتا تھا بگیٹ اندر چھوڑ کو. جب آمینہ پانی بھرنے کے لیے جاتی تو جو کنویں میں پانی نیچے تھا, آمینہ جاتی تھی پانی اوپر آتا تھا. بولے جی سبحان اللہ. تمہیں بھی سبحان اللہ بولے تو نیچے ہے سالے بھی اوپر آ جاتے ہیں. کبھی یہ نہ سمجھنا کہ ہم رسوا ہیں, ذلیل ہیں. عزت مسلمان کے لیے ہے, عظمت مسلمان کے لیے ہے. مسلمانوں, اپنے دل میں سب سے زیادہ اپنے رب کی محبت, مصطفیٰ کی محبت, آل رسول کی محبت, اپنے اسلام کی محبت, اپنے حسین کی محبت کو پیدا کرو. خدا کی عزت کی قسم, جس کے دل میں یہ محبت پیدا ہو جائے وہ کبھی ذلیل نہیں ہوتا. اللہ اسی کے درجے دنیا میں بھی اور بعد مرنے کے بھی بلند کر دیتا ہے. اب آمینہ جب کبھی کنویں کے پاس آتی نا, نیچے کا پانی اوپر آ جاتا تھا, کیونکہ نبی ماں کے شکم میں ہے, نبی ماں کے شکم میں ہے. الغرض کے یہ واقعات بہت ہیں. پھر کبھی کسی موقع پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا, تب آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرے مولا ہمارے پیارے نبی کی آمد کے صدقے میں جو کچھ بھی بولا گیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. بجاہ سید المرسلین.